بے شمار دعائیں ہیں، مختلف صحابہ نے مختلف اوقات میں جو دعائیں سنی ہیں انہوں نے امت مسلمہ تک پہنچا دیا ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دعاؤں کی بھی راویہ ہیں جو آقا علیہ السلام اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان الفاظ کے ذریعے دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذک من فتنۃ النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، یا جہنم کی آزمائش سے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو بھی، ایسی آزمائش سے جو جہنم سے بچا سکے کامیابی کے بعد، وعذاب النار اور آگ کے عذاب سے، جہنم کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے، ومن شر الغنی والفقر، اور مالداری اور غریبی کے شر سے۔ مالدار ہونا بھی شر ہو سکتا ہے اور غریب ہونا بھی شر ہو سکتا ہے، یہ دونوں آزمائش کی بڑی اہم حیثیتیں ہیں۔ مالدار اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا کہ تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، میری مرضی کے مطابق یا میری مرضی کے خلاف، مجھے راضی کرنے کے لیے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ تم نے گناہوں میں اپنا مال خرچ کیا یا نیکیوں میں؟ تم نے اپنے مال کہاں خرچ کیا؟ اس لیے مالدار ہونا بھی ایک ایسا شر ہے کہ اگر اس کا احتساب کیا جائے تو آدمی کا بچنا بہت مشکل ہے۔ والفقر، اور اسی طرح سے غربت بھی، غربت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ غریبی کبھی کبھی ایمان فروشی مجبور کر دیتی ہے۔ بہت سے افراد اور بہت سی قومیں اپنے غربت کی بنیاد پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ بہت سے جو ہم الحاد اور بے دینی کی ہوا چل پڑی ہے غربت کی بنیاد پر، وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ لوگ اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے۔ ہاں، جو صاحب عزم و حوصلہ ہیں وہ تو جان دے دیتے ہیں مگر ایمان نہیں دیتے، بھوکے مر جائیں گے مگر ایمان نہیں دیں گے۔ مگر جو کمزور ہیں، کم حوصلہ ہیں، جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے، وہ اپنی غربت کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو دریاؤں میں ڈال دیتی ہیں، جسم بیچنے پہ عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں محض بھوک کو مٹانے کے لیے، پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے نفس کی خواہشات کو فروخت کر دیتی ہیں وہ۔ اور یہ ساری باتیں انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اس لیے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مالدار اگر بنا مولا تو مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسا فقر نہ ہو، ایسی غربت نہ ہو کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ آقا نے فرمایا تھا ایک دوسری حدیث میں: کادل فقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی غربت کفر بن جاتی ہے۔ اس لیے آقا نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ ایک طرف تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرما، فطوبی للغرباء، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ غربت جو ہے وہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، تعلیم دے رہے ہیں ایسی غربت جو انسان کو مجبور کر کے ایمان سے دور کر دے۔ اہل عزیمت تو ہر حال میں ایمان بچاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پہ 3 صحابی زخمی ہیں اور پیاس کی شدت ہے۔ ایک صاحب پانی لے کے جاتے ہیں اپنے بھائی کو پلانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں دوسرا بھائی، وہاں جاتے ہیں تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ تیسری طرف اشارہ کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں، واپس تو وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ تو موت کے دردناک عالم میں بھی اپنے بھائی کا خیال رکھنا، یہ وہ عظیمت ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ لیکن بہرکیف
کمزور ایمان کے لوگ ایمان فروشی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اب تو قومیں ایمان بیچ رہی ہیں، بھوکی تیسری دنیا کی قومیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری روایت ہے وَعَنْ زِيَادِ بْنِ علاقہ عن عمہ وهو قطبۃ ابن مالک رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ امام ترمذی کی روایت ہے اور وہ حدیث حسن کہتے ہیں، حدیث حسن ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں منکرات اخلاقی برائیوں سے۔ اللہ کے رسول تو اخلاق کی تعلیم کے لیے آئے تھے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سرکار فرماتے ہیں مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تمام قدروں کو مکمل کر دوں۔ پہلے بھی لوگوں نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، گنی چنی جا سکتی، گن چن کر کے 10-12 اس طرح سے ملتی ہیں اخلاقی تعلیمات، لیکن اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے جس میں اخلاق پورے نظام پر چھایا ہوا ہے۔ کاروباری اخلاق ہو، معاملاتی اخلاق ہو، گھریلو اخلاق ہو، ملنے جلنے کا اخلاق ہو، دوسروں سے رابطے کا اخلاق ہو، جنگ کے حالات میں بھی اخلاق ہے نا۔ آقا نے فرمایا کہ کوئی ہتھیار ڈال دے چھوڑ دو، جو تلوار اٹھائے صرف اس پر تلوار اٹھاؤ، خبردار مقبوضہ علاقوں کے جنگل نہ کاٹو، درختوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، جانوروں کو نہ پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے صومعوں میں ٹیمپلوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں گے، ان کو کچھ نہ کہو، بوڑھے لوگوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ حالت جنگ میں، جنگ جو غضب کی انتہائی کیفیت کا نام ہے، بغیر مگر وہاں بھی یہ پابندیاں ہیں۔ اسی طرح زندگی سارے معاملات میں، کاروبار میں وہی دکھاؤ جو بیچتے ہو۔ مدینے کے بازار میں آقا تشریف لے گئے، ایک غلے کی ڈھیری میں ہاتھ ڈالا تو نیچے بھیگا ہوا تھا، فرمایا اوپر تم نے خوش رکھا ہے، نیچے بھیگا ہوا، ایسا مت کرو، یہ گناہ عظیم ہے، معاملات میں بھی، لین دین میں بھی۔ تو اسلامی نظام اخلاق پوری زندگی میں چھایا ہوا ہے، گھر سے لے کے باہر تک، قوموں سے لے کے افراد تک۔ اور آقا نے فرمایا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ برے اخلاق سے، تواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کے مرحوم بھائی کے لیے جو ابھی انتقال کر گئے ہیں دعائیں مغفرت کیجیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ پروردگار عالم اپنے بندے خود معاف فرما دے جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں، ان کے سفر آخرت کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔